آخری تجربہ۔ یہ پوسٹ تاریک موضوع پر ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، کمزور دل افراد اسے مت پڑھیں۔ انطوان لاویسیے کا شمار مشہور ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ جدید کیمسٹری کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ آکسیجن کے کردار سے لے کر میٹرک سسٹم تک، ماس کے کنزرویشن کے قانون سے کئی عناصر کی دریافت تک، تنفس اور پانی کی کیمسٹری تک، ان کا سائنس کی تاریخ میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ یہ سائنس کو اپنے شوق کے لیے فارغ وقت میں اپنے خرچ پر کرتے تھے۔ ایسا یہ اس لیے کر سکتے تھے کہ ان کا شمار فرانس کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ امیر ترین افراد میں اس لیے تھے کہ ملک میں ٹیکس اکٹھا کرنے کی ذمہ داری ان پر تھی۔ اس وجہ سے ان کو اعداد اور پیمائش کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اسی جنون کا نتیجہ سائنس کی دریافتوں سے لے کر فرانس کو پیمائش کا مرکز بنانے کی صورت میں نکلا اور خود ان کی زندگی کے اختتام کی وجہ بھی بنا۔ ان کا امیر ہونا اور حکومت کا حصہ ہونا ان کا جرم ٹھہرا۔ انقلاب فرانس کے بعد انقلابیوں کی حکومت کے دور میں ان کو سزائے موت دی گئی اور ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ ان پر تمباکو میں ملاوٹ کا الزام لگایا گیا تھا۔ جس روز لاویسیے کو سزائے موت دی گئی، اس روز 35 منٹ میں 28 لوگوں کے سر قلم کیے گئے۔ لاویسیے کے ذہن میں اس وقت ایک اور خیال آیا، ایک اور پیمائش، ایک اور تجربہ۔ انہوں نے سنا تھا کہ جب سر کاٹ دیا جائے تو زندگی فوری ختم نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دیر لگتی ہے، چہرے پر تاثرات آتے ہیں اور آنکھ چپکتی جاتی ہے۔ انہوں نے کسی کو کہا کہ جب میرا سر علیحدہ ہو جائے گا تو جب تک ممکن ہوا میں آنکھیں چپکاتا رہوں گا، یہ گننا کہ میں کتنی دیر تک اور کتنی بار ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ یہ لاویسیے کی زندگی کا آخری تجربہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 11 بار پلکیں چپکائیں، کچھ کے مطابق 15 بار، کچھ کہتے ہیں کہ اسے نوٹ ہی نہیں کیا گیا کیونکہ ان کا سر ناظرین سے دور گرا تھا۔ لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا شعور سر قلم ہونے کے ساتھ ہی بجھ نہیں گیا تھا۔ گلوٹین سزائے موت کا سب سے مہذب طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ جلا دیے جانے، مصلوب ہونے کے مقابلے میں بس ایک ہی وار میں قصہ تمام۔ امیر لوگ اپنے جلاد کو رشوت دیا کرتے تھے کہ بلیڈ تیز ہو۔ فرانس میں انقلاب کے بعد دہشت کے ایک سال میں ہزاروں لوگوں کے سر اس سے کاٹے گئے، جس میں فرانس کے بادشاہ اور ملکہ بھی شامل تھے۔ یہ طریقہ 1977 تک رائج رہا، جب گلوٹین کے ذریعے فرانس میں آخری سزا ایک 22 سالہ خاتون کو قتل کرنے پر دی گئی۔ ڈاکٹر بیو نے 1905 میں اس پر ایک تجربہ ہنری لینگول کی سزائے موت پر کیا۔ پوری تفصیل لکھنا شاید اب مناسب نہیں، وہ نیچے لنک سے اس میں سے ایک فقرہ، میں نے اس کو آواز دی، اس کے آنکھیں مجھ سے ملی اور ملی رہیں، میں کسی زندہ شخص کی آنکھ دیکھ رہا تھا، یہ غیر شعوری حرکت نہیں تھی۔ سر قلم ہونے سے شعور کے بجھ جانے تک 30 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج ہم جتنا جانتے ہیں اس کے مطابق لاویسیے کے آخری 30 سیکنڈ کیسے تھے۔ سر دھاڑ گردن پر محسوس ہونے کے بعد سر زمین کی طرف بڑھا، 2 فٹ نیچے جا کر ٹکرایا، ناک میں خون بھر چکا ہے جو صاف نہیں کر پا رہے، زمین گھومتی ہوئی اب ساکن ہو چکی ہے، کچھ اور احساس نہیں، کانوں سے نکلتے خون کا علم نہیں، اب انتظار ہے، وقت بہت لمبا لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ کسی سرنگ میں داخل ہو رہے ہیں اور کچھ شور سا۔ دماغ کا پہلے اپنا باہر والا کارٹیکس بند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سنسری اور موٹر کارٹیکس، سب سے آخر میں یادوں والا کارٹیکس۔ اس دوران اپنی زندگی گویا دوبارہ آنکھوں کے آگے سے گزرتی ہے۔ یہ نیند میں جانے کی کیفیت نہیں، اپنی پوری زندگی سے ایک تیز رفتار سفر کی کیفیت ہے، یہاں تک کہ آخری یاد تک، اور پھر سب کچھ بند۔ لاویسیے بھی اس دنیا سے چلے گئے، جیسے ان سے پہلے اربوں جا چکے، جاتے رہے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ اس سے 1.5 سال بعد فرانس حکومت نے ان کی بیوہ کو مختصر خط لکھا، اس پر معافی مانگ لی تھی کہ ان کو دی جانے والی سزا غلط تھی۔ لانگریج کے مطابق اس سر کو کٹنے میں 1 لمحہ لگا، لیکن ویسا سر 100 سال تک پیدا نہیں کیا جا سکے گا۔ لاویسیے کا نام آج آئیفل ٹاور پر لکھے 72 عظیم ناموں میں سے ایک ہے۔